آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، کل ہم نے جو قرآن کی اثبات و نفی کی روش ہے، استدلال کی یعنی آرگومنٹیشن کی، آرگومنٹ کرنا، بحث کرنے کی روش جو ہے اثبات و نفی کو پیش کرنے کی، تو ہم نے پڑھ لیا. اور کون کون سے اثبات کے نکات ہیں اللہ جل سبحانہ کی ذات میں، اور کون سے نکات نہیں ہیں اثبات و نفی. آج ہم پہنچیں گے اس کے بعد، اثبات و نفی کے بعد ہم قریب ہے آپ اللہ کو پہچاننے کے، اللہ کی معرفی حاصل کرنے کے، اگرچہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ صحیح مکمل معرفی ممکنات میں سے نہیں ہے. فی الحال پہلی چیز، یہ کچھ نقطے ہیں، ان نقطوں کو آپ یاد رکھیں. پہلی چیز، پہلا نقطہ ہے جو ذات الہی ہے. ذات الہی وہ یہ سابق میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ وجود مطلق ہے. وجود مطلق ہے. مطلق کے معنی خود سے یعنی جو کسی کو ایبسولوٹ کا مطلب یعنی کوئی ریسٹرکشن نہیں، بگننگ اینڈ اینڈنگ، نہیں ہر لحاظ سے، صرف اسی چیز میں نہیں، ہر صفت میں کوئی ریسٹرکشن نہیں، یعنی ہر چیز میں لامحدود. رحم میں لامحدود، مہربان ہونے میں لامحدود، عالم ہونے میں لامحدود. تو یہ مطلب ہے مطلق کے. لہٰذا اس کے ساتھ آپ ضروری سمجھنے کے لیے لامحدود لکھیں. وجود مطلق لامحدود، وجود مطلق لامحدود. جب وجود مطلق لامحدود ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ وجود مطلق ہے اللہ کی ذات. مطلق یعنی بغیر کوئی شرط وغیرہ کوئی نہیں، حد وغیرہ کوئی نہیں، بغیر شرط کے، بغیر حدود کے، بغیر پابندیوں کے، بغیر ریسٹرکشنز کے. مطلق کے میں نے بغیر شرائط کے، بغیر حدود کے، لامحدود. کمال ہوگا تو کمال بھی مطلق، جس کی کوئی حد ہی نہیں. لا حد لہ، کمال میں بغیر کوئی کسی حد کے، بے انتہا، کوئی حد نہیں، بے انتہا. کمال مطلق. جب کمال ہے تو کمال مطلق، جب علم ہے تو علم مطلق، جب جمال ہے تو جمال مطلق. جو بھی چیز ہے مطلق یعنی لامحدود، بغیر شرط کے، بغیر حدود کے. سمجھ رہے نا؟ کوئی ریسٹرکشن نہیں، کہیں تک حد نہیں، الا نہایہ. سمجھ رہے نا؟ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہاں تک اتنا سا ہے، اتنا سا کمال ہے، اتنا سا علم ہے. نہیں، کوئی حد ہی نہیں، تو اتنا سا کیسے کہیں گے ہم؟ یعنی بغیر حد کے لامحدود ہے سب کچھ. اچھا، جب کمال بھی لا مطلق ہے، کمال بھی لا محدود ہے، تو اس کا مطلب ہے
اس کے باہر کوئی اور کمال نہیں ہے، اس کے باہر کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اس وجود سے باہر وجود مطلق یہ کمال تک ہے، اور کمال سے باہر وجود مطلق کے کمال سے باہر اگر کوئی اور کمال ہوتا، اگر کوئی اور علم ہوتا کہیں اور، علم میں بھی کمال ہوتا کہیں اور، وجود میں بھی کمال ہوتا اس کے بغیر، تو اس سے کیا لازم آتا؟ دیٹ وڈ مین، اس کا معنی ہوتا کہ جو یہ کمال ہے، یہ کمال کیا ہے پھر؟ یہ کمال محدود ہے، محدودیت ہوگی۔ جو کمال مطلق نہیں ہوگا، دو کمال ہے مثال کے طور پر، تو باؤنڈریز آ جائے ان میں فرق ہوگا، لازماً فرق ہوگا۔ جو زیادہ کمال والا ہے اس کو ہم کہیں گے کمال مطلق ہے۔ اگر ہم اب کہتے ہیں اللہ کی ذات کمال مطلق ہے، تو یہ تصور ساتھ میں کہیں گے کہ اس کے بغیر باہر، اسے خارج، اسے جدا کوئی اور کمال ہے کمال مطلق کی صورت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمال، اب ہم نے اللہ کا کمال، اب ہم نے اس کو تبدیل کیا محدودیت میں، اب یہ محدود ہو جائے گا، کمال محدود ہو جائے گا۔ کہ اس کے خارج میں، اس سے باہر ہم نے تصور کیا کہ کوئی اور کمال مطلق ہے، لہذا کمال مطلق تبھی ہوگا جب ہم اس سے باہر کسی چیز کو کمال مطلق تصور نہ کریں، اس کے جمال مطلق کے باہر کسی چیز کو جمال مطلق تصور نہ کریں، اس کے علم سے باہر کسی علم کو ہم لامحدود علم سمجھیں گے، تب یہ علم کمال نہیں رہے گا، کمال مطلق یا علم مطلق نہیں رہے گا، یہ محدودیت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو محدودیت جو ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے، کمال جو ہے لامحدود یہ تبدیل ہو جاتی ہے کمال محدود میں، پھر جب ہم دوسرا کوئی کمال متصور کریں، سمجھ رہے نا؟ تو لہذا جو وجود مطلق ہے، وجود مطلق کا لازماً یہ تصور ہے جس صفت کا ہم تصور کر سکتے ہیں، جس صفت کا ہم تصور کر سکتے ہیں، اس صفت میں جو وجودی الہی ہوگا وہ لامحدود ہوگا، مطلق ہوگا، لامحدود ہوگا، اور اس سے باہر اور کوئی اس کے مثل لامحدود نہیں ہو سکتا، اس کے مثل کمال والا، زبردست علم والا، زبردست رحم والا، زبردست لطف والا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وجود مطلق لامحدود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ جب یہ وجود مطلق لامحدود ہے تو ضروری ہے کہ جتنے بھی، اور یہ وجود مطلق جو لامحدود ہوا، تو اس کا مطلب جب نے کہا لامحدود ہے اور مطلق ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ایسا ہونا واجب ہے۔ جب ایسا ہونا واجب ہے تو اس لیے یہ وہی نقطہ بن گیا جس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود، واجب الوجود، اس کا یعنی موجود ہونا واجب ہو گیا۔ جب موجود ہونا واجب ہو گیا تو ادھر سے مطلق ہے، اس کا مطلب ہے اس کے بغیر اور کوئی واجب الوجود نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب دوسرا نقطہ اس سے میں سے نکلے گا کہ تمام موجودات جتنے بھی ہیں، تمام موجودات جتنے بھی ہیں اس کے بغیر تمام موجودات ایک واجب الوجود کی طرف، واجب الوجود کی طرف منتہا ہونے چاہیے، منتہا ہونے چاہیے، ضروری ہے، چاہیے۔ جتنے سارے موجودات، نقطہ اچھی طرح سمجھیے، جتنے سارے موجودات ہیں واجب الوجود کے بغیر، سمجھ رہے نا؟ اس کے بغیر جتنے سارے واجب الوجود یہ موجودات ہیں، یہ واجب الوجود ہے، یہ واجب الوجود۔ جتنے سارے اس کے بغیر موجودات ہیں وہ واجب الوجود نہیں ہے، پھر کیا ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک واجب الوجود، باقی سب کا سب ممکن الوجود، اور اس میں پھر کچھ جو کہ ممتنع الوجود ہے وہ چھوڑیے، اس کے ساتھ ہماری بحث نہیں ہے، ہمیں واجبات کی، یہ موجودات کے ساتھ بحث ہے۔ اب جتنے سارے موجودات ہیں تمام،
तमाम जितने सारे हैं। तो जब वो मुमकिनुल वजूद है वो सब के सब, हमारा तस्वुर क्या है? हमारा तस्वुर है उनको ईजाद किया है, उनको वजूद बख्शा है। किसने? वाजिबुल वजूद ने। तस्वुर तो ये है ना, जब वाजिबुल वजूद ने उनको वजूद बख्शा है तो लाजिम है कि ये सब तमाम मौजूदा जो है वो वाजिबुल वजूद की तरफ मुंतहा हो जाए, यानी उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा जो होगा वो वाजिबुल वजूद की तरफ जाके होगा। उससे हट के, उससे बरक्स किसी सिमत में उनका वजूद नहीं हो सकता। समझिए अच्छी तरह, जो मुमकिन वजूद है उसको कभी ना कभी ख़त्म होना है, क्योंकि मुमकिन वजूद है कि नहीं? ठीक है या नहीं है? उनको तो ख़त्म होना है, जितनी उनकी ज़िंदगी होगी उतनी देर ही रहेंगे। बका तो उनके लिए नहीं है, बका सिर्फ उसके लिए जिसका वजूद वाजिब है, इसका वजूद वाजिब है, यानी इसका होना वाजिब है, लाजिम है। और जो मुमकिन वजूद है उसका मतलब है आज हैं कल नहीं होंगे, बल्कि लाजिम है कि जितनी उनकी लाइफ होगी, उनकी ज़िंदगी होगी, वो ख़त्म होके वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यानी फ़ना, इसके लिए बका है, इनके लिए फ़ना है। ठीक है ना? समझे या नहीं? जिनके लिए बका है वो सिर्फ एक है, वो वजूद मुतलक है, उसके लिए बका है, दवाम है, अबदियत है, हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जो वाजिबुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद सब के सब मौजूदात हैं, लिहाजा उनके लिए बका नहीं बल्कि फ़ना है। और फ़ना जब होना है उनको, तो वो फ़ना किसी और तरफ जाके नहीं होगा, बल्कि उनका जो सफ़र है वो सफ़र भी वाजिबुल वजूद की तरफ ही होना चाहिए। ज़रूरी है उनके लिए कि उनकी इंतहा, मुंतहा यानी उनकी इंतहा होगी, इंतहा होगी किस तरफ? वाजिबुल वजूद की तरफ। जिसने पैदा किया वापस उसी तरफ जाना है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि, वापस उसी की तरफ पलट के जाना है, फ़ना हो के उसी तरफ पलट के जाना है। हिंदू मिथोलॉजी में, हिंदू थियोलॉजी में ऐसा कहते हैं, एक आत्मा है, एक सोल है, एक आत्मा है, और एक है परमात्मा, परम आत्मा, परमात्मा जिसे हम कहते हैं परमात्मा, परमात्मा। ये एक छोटा सोल है, सोल आत्मा, और ये बिगर सोल परमात्मा, परमात्मा जिसने इसको वजूद में लाया। तो जब ये फ़ना हो जाएगा, ये फ़ना हो जाएगा, फ़ना होने के बाद इसका जो इंतहा है, मुंतहा होना चाहिए परमात्मा में, यानी ये सोल वापस इसी बड़े सोल में जम हो जाता है। ये हिंदू थियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत हद तक वाजिबुल वजूद और मुमकिन वजूद के तस्वुर के साथ मिलता जुलता है ये तस्वुर। ठीक है ना? तो ये नुक्ता आप समझ गए मेरे ख्याल में। तमाम मौजूदात की जो सिमत है वो ज़रूरी है कि वो मुंतहा हो जाए वाजिबुल वजूद की तरफ, वाजिबुल वजूद की तरफ, यानी इसी वजूद मुतलक की तरफ। वजूद मुतलक वो तो मशरूत हैं, लेकिन जो गैर मशरूत है वजूद मुतलक, उसी में जाके जम हो जाएगा, उसकी तरफ पलट के जाना है। और ये इसका एक ज़हली नुक्ता, इसका एक ज़हली नुक्ता, और वो ये है कि जितने सारे मौजूदात हैं उनका वजूद किस वजह से है, किसकी तरफ से है? वाजिबुल वजूद की तरफ से। और ख़ुद वाजिबुल वजूद में ये मुंतहा उसकी तरफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये वजूद मुतलक है या वाजिबुल वजूद है, ये आयनी वजूद है, आयनी वजूद, यानी वजूद की असली वजूद यही है, हकीकी वजूद यही है। बाकी सब के सब जो हैं वो मुस्तार हैं, मुस्तार यानी जैसा हमने कहा था कि एतबारियत उसमें है, वो मुतलकन वजूद उनका नहीं है, वो एतबारी तौर पर मौजूद है, यानी ट्रांजिटरी सूरत में टेम्पोरली मौजूद है,
ٹیمپورلی، پرماننٹلی نہیں. پرماننٹ جو وجود ہے وہ عین وجود کہلایا جائے گا، اور عین وجود صرف واجب الوجود یعنی وجود مطلق لامحدود ہے. سمجھ گئے؟ تو عین وجود جو ہے اس کا وجود کسی غیر سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے. اس عین وجود کا وجود کسی غیر سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے. ان سب کا وجود غیر سے حاصل کیا ہوا ہے، اپنے سے مختلف. اپنے سے مختلف ہے کوئی ہستی جس نے انہیں وجود بخشا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو غیر سے حاصل کیا ہوا وجود ہے ان سب کا. ہمارا وجود غیر سے حاصل کیا ہوا ہے، اور غیر کون ہے؟ وہ ذات پاک اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے واجب الوجود، یہ اصلی وجود ہے. عین، عین یعنی اصلی وجود ہے. اور عین وجود کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کسی غیر سے حاصل نہیں کیا ہوا، غیر سے حاصل نہیں ہے. جب غیر سے حاصل نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ از خود موجود ہے، از خود موجود ہے، از خود موجود ہے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ از خود اپنی طرف سے موجود ہے، کسی اور نے اس کو وجود نہیں بخشا ہے، از خود موجود ہے. تو اور باقی جو کچھ ہے، باقی جو کچھ موجودات ہیں، وہ موجودات اسی موجود مطلق سے، موجود مطلق موجود مطلق سے متعلق ہیں. ان کا تعلق ہے موجود مطلق کے ساتھ. موجود مطلق، وجود مطلق، موجود مطلق سے متعلق ہے تمام موجودات. یعنی ایک تعلق ہے، وہ تعلق ختم ہو گا تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ کی توجہ رہے گی تو ہیں، اللہ کی توجہ پھر جائے گی تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا. جب ان کی نظر عنایت جب تک ہے تب تک ہم ہیں. اللہ کی نظر عنایت ختم ہوگی تو ہم نہیں رہیں گے. گویا اللہ کی نظر عنایت پر ہمارے وجود کا دار و مدار، ہمارے وجود کا دار و مدار ڈپینڈنس کس چیز پر ہے؟ اللہ کی نظر عنایت پر. اللہ اپنی نظر عنایت روک لے، ہم سے پھر جائے ان کی نظر عنایت، تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا. جو عالم ہستی ہے، عالم ہستی کے ہستی جو ہے، ہستی یعنی ہونا، عالم ہستی کی ہستی کا دار مدار کس چیز پر ہے؟ اللہ کی نظر عنایت پر. اللہ کی طرف سے مہربانی، لطف و کرم رک جائے تو ہستی نیستی میں تبدیل ہو جائے گی. جو بھی ہستی ہے کس چیز کی؟ موجودات کی، تمام موجودات کی ہستی ہونا تبدیل ہو جائے گی نیستی میں. کب ایسا کب ہوگا؟ ایسا تب ہوگا جب کہ اللہ کی نظر کرم موجودات سے اٹھ جائے گی. سمجھ گئے؟ تو یہ تھا دوسرا نقطہ. اور پھر تیسرا نقطہ، یہ سب کے سب نقطے بہت ضروری ہیں. تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیزیں کمال کی پائی جاتی ہیں، کمال کی پائی، جیسے حسن. کسی میں، کسی چیز میں، کسی انسان میں، کسی چیز میں، کسی بھی پھول میں، موجودات میں کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے؟ حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. یہ حسن جو ہے یہ کمال کی علامت ہے یا زوال کی؟ کمال کی علامت ہے نا. حسن کمال کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا؟ کسی میں علم ہوتا ہے، جتنا زیادہ علم ہوگا ہم کیا کہیں گے؟ اس میں کمال کا علم ہے، کمال کا حسن ہے، کمال کا علم ہے. اور کوئی ایسا ہے 60 سال کا مر جاتا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہی 30 سال کا، 20 سال کا، 10 سال کا مر جاتا ہے، لیکن کوئی زندگی زیادہ گزارتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کا مثلا 120 سال کسی کی عمر ہوئی، ہم کہتے ہیں کمال حیات ہے اس میں. حیات یعنی زندگی. حیات بجائے خود کمال ہے، حیات کمال ہے، اور ممات زوال ہے. حیات یعنی زندگی کمال ہے، اور
मुर्दन मरना, डेथ तो ज़वाल है, उसका उलट है, कमाल का उलट है, ठीक है ना। जितनी जिसकी ज़िंदगी ज़्यादा होगी और फिर सेहत की ज़िंदगी होगी, हम कहेंगे इसकी हयात कमाल की है, इसकी ज़िंदगी कमाल की है, एक तो दराजी में और दूसरे सेहतमंदी में, ठीक है ना, कमाल। और इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई ऐसा होता है जो कि मिसाल के तौर पर उसकी कुदरत बहुत होती है, ताकत बहुत होती है, ताकत बहुत होती है, कुदरत में कमाल, कुदरत में कमाल। अब्द वूद की कुदरत मशहूर थी, और उसने जब क्या कहते हैं उसे, रज पढ़ा ना, जंग अज़ा में रज पढ़ा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आ जाए, तेरा आ जाओ मैं भी देखूं, अरब के मशहूर पहलवानों में से। तो कोई नहीं निकला, हर कोई डरा कि मेरी तो कहाँ, मेरी माँ खैर बनाएगी मेरी जब मैं जाऊँ, वो तो बेचारी को रोना है, मातम करना है, क्योंकि मैं तो ज़िंदा नहीं रहूँगा, क्योंकि कुदरत में कमाल है, किसकी, आब्द वूद की कुदरत में कमाल है। तो एक नहीफ सा और ज़्यादा दराज कद नहीं बल्कि दरमियानी कद का आदमी निकला अलैहिस्सलाम, और कहा मैं हूँ जो आपके साथ लड़ूंगा। कहा अरे वो लड़के, तेरी माँ तुझे रोए, क्या हो गया, जाओ अपनी जान बचाओ, क्या यहाँ करने आया है, हैं? तो कहा ये शेखी छोड़ दो, आ जाओ। तो जब जंग शुरू हो गई, एक बार इधर एक बार इधर एक बार उधर, तो एक बार ऐसा लगा कि आब्द वूद के बराबर दो हिस्से हो गए, बराबर, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। और जब दो टुकड़े हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़रबतु अलीयन, अली की एक ज़रबत, वो एक ज़रबत, ज़रबतु अलीयन अफ़ज़लो, ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कब, यौमल खंदक़, जब जंग खंदक़ में उसने एक ज़रबत मारी, ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक़ अफ़ज़लो मिन इबादत सकलैन, सकलैन की इबादत से अफजल है। सकलैन कौन से, एक सकलैन में से होता है इंसानों की इबादत, दूसरा सकलैन होता है जिन्नियात की इबादत, जिन्नों और इंसानों की पूरी इबादत से अफजल है एक ज़रबत, किसकी, मौला अली अलैहिस्सलाम की। ये है कुदरत का कमाल, आप समझे ना, कुदरत का कमाल। और जब उसकी बहन आई उस पर बयान करने, तो वहाँ देखा कि उसकी तलवार भी वहीं है पड़ी हुई उसके शाने पर, मारने वाले ने वो नहीं ली है, और उसकी ज़रा भी पड़ी, वो भी लूटी नहीं है। आमतौर पर अरब में ये रस्म थी कि जब कोई किसी को कत्ल करता था तो उसकी सब चीज़ उसकी बन जाती थी, माल गनीमत उसकी बन जाती थी। लेकिन मौला अली ने सब की सब चीज़ें वही रखी, ख़ुद कुछ उससे लूट के नहीं लिया। जब उसकी बहन आई उसकी बदन पे बयान करने के लिए, मरसिया करने के लिए, नौहा करने के लिए, तो कहा अब मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरा ख्याल था किसी कमीने ने मेरे भाई तुम्हें मारा होगा, लेकिन जिसने मारा है आपकी हर चीज़ है, लगता है वो बहुत शरीफ नफ्स है, शुजा है। एक होता है बहादुर, दूसरा होता है शुजा, वो तो शुजा रहा है, तो मेरे लिए बयान करने का, मरसिया पढ़ने का कोई मुकाम ही नहीं है, क्योंकि मुझे फ़ख्र है कि जिसने तुम्हें कत्ल किया तो वो भी शरीफ हो, वो ज़्यादा ही ऐसा शरीफ हमने आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं, बल्कि तो लिहाजा बयान करना छोड़ दिया। तो ये मौला अली की बढ़ाई किस चीज़ की वजह से, कुदरत का कमाल, कुदरत का कमाल। इसी तरह से मिसाल के तौर पर कुदरत के साथ साथ एक और चीज़ जो है तो वो है, कुदरत के साथ साथ एक और चीज़ जो है मिसाल के तौर पर परहेज़गारी, तक़वा में कमाल, तक़वा में कमाल। इसी तरह ईसार में कमाल, ईसार में कमाल, कुर्बानी में कमाल, किसी बड़ी कदर के लिए कुर्बानी देना, ये सब चीज़ें हैं कमाल की चीज़ें, कमाल के खसाइल, कमाल की खसाइल, खुसूसियतें, सिफ़तें, ये सब की सब। तो जितने भी अब गौर कीजिए, बाद में आप लिख सकते हैं। अब ये सब की सब जो कमाल की सिफ़ात हैं, दुनिया में पाई जाती हैं कमाल की सिफ़ात, ये सब की सब सिफ़ात जो हैं, तो ये
ان سب کا بھی رجوع، ان سب کا بھی رجوع، جیسے یہاں ہم نے کہا رجوع کس طرف ہونا چاہیے؟ اسی صفات الہی مطلق کی طرف، صفات الہی مطلق کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کی سب صفات ربانی ہیں، الہی ہیں، شیطانی نہیں ہیں، یہ ربانی صفات ہیں، ان کا تعلق اسی کی صفات مطلق سے ہے، اور چونکہ یہ اسی سے ہیں لہٰذا جب وہ شخص جن کی یہ چیزیں ہوں گی، جب اس شخص کی فنا آئے گی، اس کا انجام انتہا ہوگا، انت ہوگا، ختم ہو جائے گا، تو یہ صفات بھی رجوع کریں گے واپس صفات الہی مطلق کی طرف۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ واپس رجوع اسی طرف۔ رجوع کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کا مطلب ہوتا ہے کمال ہوتا جائے، کتنا ہوتا جائے گا؟ کمال مطلق تو نہیں ہوگا نا، اور جتنا بڑھتا جائے گا اس کا مطلب ہے اتنا یہ اس کی قریب جا رہا ہے، اتنا یہ اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ صفات جتنا بڑھتے جائیں گے اتنا مطلق کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مطلق نہیں بن سکتے، ایسا امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وجود مطلق کے ساتھ مربوط ہے، لیکن نہج تو اسی طرف ہے، غیر وجود مطلق کی طرف ان کی سمت پروان چڑھنے کی نہیں ہے۔ سمجھ لیں گے نہیں؟ اچھا، تو یہ سب آخر پر ہم ایک بات کہیں گے، اور وہ ضرور ہمارے لیے کہنا، اور وہ یہ ہے ان 3 پوائنٹس کے بعد چوتھا پوائنٹ، اور وہ ایک اعتراف ہے۔ اور وہ اعتراف کیا ہے؟ یعنی ہم ایکنالج کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، ایکنالج کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، معترف ہیں کس پر کہ یہ جو واجب الوجود مطلق ہے، واجب الوجود مطلق جو ہے، اس کی جو کن ہے ذات ہے، کن ہے ذات، ریئلٹی آف کن ہے ذات، جو ایسنس ہے، ایسنس ذات، ایسنس ESSEN سے یہ ایسنس جو ہے اس ذات کی، اللہ کی جو ایسنس ہے اس کی ریئلٹی، کون ہوتا ہے ریئلٹی، حقیقت، اصل چیز کیا چھ، ریئلٹی کیا چھ، تمیک ادراک کرن چھنا اختیار اس کی، یعنی اس کی کنہ ذات کا، واجب الوجود کی کنہ ذات کے ادراک سے، ادراک درک کرن، پہچانن، فہم کرن، سمجھن کا ادراک جو ہے اس سے ہم عاجز ہیں۔ عاجز کیوں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کنہ ذات کی جو سملیرٹی ہے، ایسا کوئی چیز، سملیرٹی، ایسی کوئی چیز، یہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، ایسی کوئی مثال ہمارے احساسات اور افکار میں نہیں ہے۔ سملیرٹی ہمارے احساس اور افکار میں نہیں ہے، ہماری فکر میں، ہمارے محسوس کرنے میں اس کنہ ذات کی کوئی مثال ہی نہیں، تو ہم کیسے اس کو پہچان سکیں گے؟ ہمارے یہاں اس کا کوئی ایگزامپل نہیں ہے، اس لیے ہم اسے سمجھنے سے، اس کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں۔ عاجز یعنی وی آر انیبل، اس قابل نہیں ہے کہ اس وجود مطلق کے کنہ ذات کا ادراک ہم کر سکیں، اس کو ہم شعور میں لا سکیں، پہچان سکیں، اس سے ہم عاجز ہیں، کیونکہ یہ لامحدود ہے، اس کی حدیں کہیں نہیں ہیں، تو ہماری جو فکر ہے وہ کہاں پہنچے گی؟ فکر وہاں پہنچنے سے عاری ہے، عاجز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔